حضرت تمیم داری بیان کرتے ہیں، ہم حضور نبی کریم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی کریم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ اپنے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، اے رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ اپنے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا، یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا اور اس نے تمہارے نب سے محبت مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ الف سین اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے انہیں آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور اب کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان کے مالکوں نے عرض کیا، آ رسول اللہ، ہمار الف یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے، آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر اپنے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہے کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہے کر گرم علاقوں کی طرف کوچ کرتے۔ جبکہ یہ اس خستہ حال کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم، آ رسول اللہ، یہ بات بالکل اسی طرح جیسے اپنے بیان فرمائی ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے۔ وہ عرض گزار ہوئے، آ رسول اللہ، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد اپنے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ جا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو اپنے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، اپنے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، اب پھر فرمایا، آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو اب دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے انسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا، اے رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح اپنے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کے امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح اپنے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے امت کے درمیان جنگ وجدال پید نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 تو قبول فرما لیں لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جب جبرائیل حمزہ نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ نبی کرم کی یہ حدیث مبارکہ آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج کے دور پر نظر دوڑائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کو کس طرح قتل کر رہے ہیں، فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے کی جان کے دشمن کیے ہیں۔ جتنا نقصان مسلمان نے مسلمان کا کیا ہے، اتنا نقصان شاید کافروں نے مسلمانوں کا نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، ایک الفامت بن جائیں، آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیں۔